السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ گفتگو کے آداب کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ زبان کا استعمال اسلام کے اندر ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ یہ زبان وہ چیز ہے جو انسان کو سماج اور معاشرے میں عزت دار بناتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں بھی انسان کو عزت کا مقام عنایت فرماتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتی ہے، بلکہ قومیں بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا زبان کا بیجا استعمال انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا سکتا ہے، اور زبان کا اچھا استعمال انسان کو جنت کے اونچے مقام پر فائز کر سکتا ہے۔ تو زبان کے استعمال کے بارے میں انشاءاللہ چند باتیں رکھی جائیں گی۔ امید ہے کہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا گفتگو کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جب بھی گفتگو کرے سچ بات بولے، سچی گفتگو کرے، سچی بات بولے۔ اللہ رب العالمین سچوں سے محبت کرتا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا آدمی کو ہمیشہ سچی بولی اپنی زبان سے نکالنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، رب العالمین نے جھوٹ بولنے کی اجازت 3 جگہ دی ہے: اصلاح کی خاطر، جان بچانے کی خاطر اور بیوی کی خوشی کی خاطر۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں جھوٹ بولنے کی آدمی کو اجازت نہیں ہے، ہمیشہ سچی بولنا چاہیے۔ اور دوسری اہم ترین چیز کیا ہے؟ آدمی جب بھی زبان سے گفتگو کرے تو آدمی کو چاہیے کہ محبت کی بولے، یعنی نرمی سے گفتگو کرے، ہے نا۔ کچھ لوگ کیا ہے، بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخ پکار مت کرو، بے شک رب العالمین کے یہاں سب سے بری چیخ پکار گدھے کی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ مہذبانہ گفتگو کرے، نرمی سے گفتگو کرے، سخت لہجے استعمال نہ کرے، بلکہ گفتگو کے اندر محبت کے مکمل پہلو رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زبان جب انسان استعمال کرے تو بہت تیز آواز میں گفتگو نہ کرے، بلکہ میانہ روی کی آواز میں گفتگو کرے، یعنی محبت کی بولے، خلاصے کلام محبت کی بولے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے، جب آدمی زبان سے گفتگو کر رہا ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اپنی زبان کو گندا نہ کرے، ہے نا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے ماں کی، بہن کی، اس کی ایسا ویسا، ہے نا، الزام تراشیاں شروع، چغل خوری کرنا شروع، غیبت کرنا شروع، تو لہذا تہمتیں کسنا شروع۔ آدمی کو زبان گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں برے وہ انسان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ برے انسان وہ ہیں جس کے زبان کی شر سے لوگ پریشان ہوں اور لوگ دور بھاگ رہے ہیں اس سے، لہذا قوم کا بدترین انسان ہے وہ۔ تو اس لیے زبان کو گندا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی قوم کے اندر بدترین ہو جائے گا وہ اللہ کی نظر میں بھی یقیناً بدترین ہو جائے گا، اس لیے کہ رب العالمین مومنوں کی محبت کے ساتھ اپنی محبت کو رکھتا ہے اور مومنوں کی نفرت کے ساتھ اپنے نفرت کو رکھتا ہے۔ تو لہذا مومنوں کی محبت کو لینے کی کوشش کیجیے، ان کے نفرت کو لینے کی کوشش نہ کیجیے، اس لیے زبان کو کبھی گندی نہ کریں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ انصاف کی بولیں، انصاف کی بولیں، گرچہ آپ کے بیٹے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اللہ نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اپنی زبان سے گفتگو کرو تو سچ کی بولو اور انصاف کی گفتگو کرو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا انصاف کی ہمیشہ بولے، اگرچہ اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ انصاف کی بولے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یاد رکھیے انصاف کرنے والوں کا یہ مقام ہے کہ جو آدمی انصاف کا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور عرش کا سایہ بھی عنایت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں اہم ترین چیز، بڑے علم والے علامہ فہامہ لوگ بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ معقولیت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، ہے نا۔ آدمی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، فوراً جواب دے دیتا ہے آدمی، لہذا عقل نہیں لڑاتا ہے، آدمی سوچتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی بول دیتا ہے۔
آدمی کو چاہیے کہ پہلے سوچے، غور و فکر کرے، پھر بولنے کی کوشش کرے. لہذا یہ آدمی کے حق میں بھلائی ہوگی، سننے والوں کے حق میں بھی اور سنانے والوں کے بھی حق میں یہ بہت بھلائی کا کام ہے. اس لیے معقولیت کے ساتھ گفتگو کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہارے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ تم معقولیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم طہارت کو پسند کرتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ اس لیے تم سے بہت محبت کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے. تو لہذا معقولیت کے ساتھ گفتگو کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. آدمی کو اللہ کا محبوب وہ انسان اپنے آپ کو بنا لیتا ہے جو انسان معقولیت کے ساتھ عقل لڑا کر کے گفتگو کرتا ہے، نہ کہ جو زبان میں آئے، جو منہ سے نکلے وہ بیان کر دے. آدمی کے لیے یہ صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی کا بھی کبھی کبھار باعث بن جاتی ہے، آدمی کے حق میں برائی کا سبب بن جاتی ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اتنی اہم بات اللہ نے اس بات کو سمجھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا. عورتوں کا کیا ہے؟ نزاکت کے ساتھ عورتیں بولتی ہیں، نزاکت کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زبان میں نزاکت نہ اختیار کرے، بہت زیادہ نرمی، بہت محبت بھرے انداز میں، ہے نا، زبان کو لچکا کر کے گفتگو کرنا بسا اوقات کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. جیسے کسی کا نام پکارے، عائشہ، ایسا پکارتے ہیں، بڑے عجیب انداز میں پکارتے ہیں. سننے والوں کو بھی اس کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ کون ہے اتنی میٹھی آواز. تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ نزاکت کی بول نہ بولے. اگر کسی آدمی سے، کسی مرد سے اگر کسی عورت کو گفتگو کرنے کا موقع ہو جائے فون میں، یا پھر اس طریقے سے گھر میں کوئی پوچھنے کے لیے آگے ہو راستے میں، یا اس طریقے سے کہیں پر بھی، تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ نزاکت کی بول نہ بولے، عام بول بولے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نزاکت کی بول نہ بولو. جس کے دل کے اندر مرض ہے وہ آدمی مرض کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے ہو سکتا ہے برائی کا ارادہ کر لے. اس لیے ہاں، بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا بھلائی کا معاملہ کرو، نزاکت کی بول نہ بولو. اس سے دنیا کے اندر نفرت اس کے دنیا کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے؟ جہالت کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. جہالت کی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بکواس، تکرار، بغیر کسی وجہ کے تکرار، بغیر کسی وجہ کے بکواس. تو لہذا اللہ تعالیٰ بکواس کرنے کو پسند نہیں فرماتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. بے شک رب العالمین بغیر کسی وجہ کے بکواس کرنے کو ناپسند فرماتا ہے، قیل و قال کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے بیجا سوالات کرنے کو، اور اسی طریقے سے رب العالمین بیجا مال کو ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جہالت کی گفتگو نہ کرے. اگر کوئی آدمی کسی سے جہالت والی گفتگو کر رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب تم سے جاہل بھیڑ جائے تو تم ان سے کہہ دو تم پر سلامتی ہو. آدمی کو وہاں سے گزر جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے جو جہالت بھری گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہالت کی گفتگو کرنا، جہالت کی گفتگو کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے باتوں کو لمبا گھما پھرا کر کے. لہذا جو آدمی جس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا اس میں زبردستی اختلافات پیدا کر کے، انتشار پیدا کر کے لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں جہالت کی گفتگو کر کے. اسی طریقے سے آٹھویں اہم چیز یہ بھی کیا ہے؟ جب آدمی گفتگو کر رہا ہو تو سننے والوں کا خیال رکھے. سننے والوں کا، مخاطب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی بہت مسجع مقفع انداز میں گفتگو کرتا ہو، مثال کے طور پر میں عربی نہیں جانتا، میں انگلش نہیں جانتا، میرے سامنے کوئی آدمی انگلش کی بول بولنا شروع کر دے، عربی کی بول بولنا شروع کر دے تاکہ وہ مجھ پر روب دبدبا جما سکے کہ کتنا آدمی ہے، کتنا تیز آدمی ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت ناپسند فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو برے الفاظ سے یاد کیا ہے. مشکات المصابیح کی روایت میں ہے، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں، کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی آیا اور نہایت ہی مسجع مقفع انداز میں گفتگو فرمایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کاہن لوگوں کی بول ہے، یہ کاہن لوگوں کی بول ہے، یہ کاہن ایسے کہا کرتے ہیں. لہذا مسجع مقفع انداز میں آدمی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، سادے انداز میں گفتگو کرنا چاہیے تاکہ گفتگو جو بھی انسان سن رہا ہو بڑی آسانی سے وہ سمجھ لے. اسی طریقے سے مہذب انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. نویں چیز کیا ہے؟ مہذب انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. اللہ نبی خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو گفتگو کرو تو صاف اور سیدھے لہجے میں گفتگو کرو. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. سوچئے مہذبانہ انداز میں کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہے. مہذبانہ گفتگو کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جب گفتگو کر رہا ہو تو نہ سامنے والوں کو ایسے الفاظ سے یاد کرے کہ اس کی عزت گھٹا دے, اس کا عزت ڈاؤن کر دے, ایسا گفتگو نہ کرے. اور نہ ہی ایسے انداز میں گفتگو رکھے کہ اپنی عزت داؤ پر لا لے, ہے نا, اپنی عزت گھٹا لے. وہ ایسا گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مہذبانہ گفتگو کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی ملے ویسے ہنسی مذاق, ہے نا, ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کو چھیڑنا, ایسا کرنا, یہ مہذبانہ طریقہ نہیں ہے. مہذبانہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو سلیقے کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے دوست ہوا کرتے تھے. ابو بکر و عمر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے دوست ہوا کرتے تھے, لیکن وہ باتوں میں صرف ہنسی, صرف مذاق, ہے نا. کچھ لوگ جیسے ہی اکٹھا ہوئے صرف ہنسی اور ہنسی. لہذا آدمی جب اپنے اندر ہنسی زیادہ لا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہنسی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں, پتھر ہو جاتے ہیں, انسان کے اوپر کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسی کثرت الضحک تمیت القلب. زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے, اب اس پر کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں ہوتی. اس لیے زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا ہے, بیجا حرکت بھی نہیں کرنا چاہیے. آدمی گفتگو کر رہا ہے, کوئی آدمی اس کے سامنے بول رکھ رہا ہے, لہذا آدمی گفتگو اس کی سننے کے بجائے ادھر ادھر دھیان دے, ہے نا, ادھر ادھر کا اشارہ کرے, تو لہذا یہ بھی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آدمی سے جب گفتگو ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ غور سے بات سنے اور غور سے بات سننے کے بعد اس کا جواب دے. یہی مہذبانہ گفتگو ہے. اسی طریقے سے 10ویں اہم ترین چیز کیا ہے, جب آدمی گفتگو کرے تو کم بولے, بہت لمبا چوڑا نہ بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کم بولتا ہے. من صمت نجا, جو آدمی چپ رہتا ہے وہی نجات پاتا ہے. تو اس لیے آدمی کو کم بولنا چاہیے, ہے نا. کچھ لوگ بھی کہتے ہیں, بہت مشہور قول ہے کہ کم بولنا اور تول کر بولنا, لہذا یہ آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت ہے. اسی طریقے سے 11ویں اہم ترین چیز کیا ہے, جب آدمی گفتگو کر رہا ہو تو سامنے والے کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی وہ آدمی اس آدمی کے تعلقات کے سلسلے میں, جیسے کوئی استاد سے گفتگو کر رہا ہے, تو کوئی اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے, ان تمام تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے. اور مرتبے کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ہے نا. زمانے کا بڑا عالم ہے نا, ہو سکتا ہے کہ حکومت کرنے والا ہے, بادشاہ ہے, تو لہذا اس کے تعلقات کا اور مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے. ان دونوں چیزوں کا خیال اگر آدمی رکھے گا تو انشاءاللہ کبھی اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے 12ویں چیز یہ بھی اہم ہے, لہذا محض ظن کی بنیاد پر آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام آپس میں لڑ لیے, تو لہذا آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہے, اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے لڑائی کیا, ایسا کیا ویسا کیا, بلا وجہ اپنی زبان کو خراب کرتا ہے, اپنے آپ کو آدمی گنہگار کرتا ہے. اسی طریقے سے محض ظن کے بنیاد پر گفتگو کہ آدمی فلاں جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایسا اور ویسا کر رہا ہے, ظن کی بنیاد پر آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو بہت زیادہ ظن خیالات میں گفتگو نہ کرو, بے شک بعض خیالات کے ساتھ گفتگو کرنا بھی انسان کے حق میں گناہ کا باعث ہے. تو لہذا ظن کی بنیاد پر آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. 13ویں چیز, یہ بھی بہت اہم چیز ہے, جب آدمی کسی بھی گفتگو میں مبتلا ہو تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جب میں ایک بھائی سے مل رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے مل رہا ہوں, اللہ کا ذکر ہو گیا الحمدللہ. اسی طریقے سے حال چال پوچھ لیا, الحمدللہ کہہ دیا, اللہ کا شکر کہہ دیا. یہ لہذا اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے. جو مجلس اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہوگی, قیامت کے دن اس مجلس کی وجہ سے انسان کو ہو سکتا ہے کہ عذاب دے, ہو سکتا ہے کہ رب العالمین انہیں معاف فرما دے. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کسی آدمی کا کسی مجلس میں ذکر نہ کرنا, اللہ کا ذکر نہ کرنا, نبی پر درود نہ بھیجنا, ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ پڑا ہوا جانور ہے, اس کے سامنے لوگ بیٹھے اور اڑ گئے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. اور 14ویں چیز, آدمی کیا ہے, گفتگو کرتا ہے, باتوں میں بہت زیادہ قسم کھاتا ہے.
قسم بار بار کھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بہت زیادہ جو آدمی قسم کھاتے ہیں ان کی بات مت مانو۔ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ان کی بات ہی مت مانو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ مانو، ایسے رسوا لوگوں کی بات نہ مانو جو قسم کھاتے ہیں، باتوں باتوں میں قسم کھاتے ہیں۔ لہذا قسم زیادہ نہیں کھانا چاہیے، قسم کھانے کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت آدمی کو قسم کھانا چاہیے، باتوں باتوں میں قسم، ہر بات میں قسم، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں چیز، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، جب آدمی گفتگو کر رہا ہو اور کوئی آدمی اس سے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہو تو لہذا اس آدمی کی بات کو سننا چاہیے، مکمل اس کی بات کو سننا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی سے گفتگو کر رہا ہے تو لہذا اس کی بات وہ مکمل نہیں سنا، جس کی وجہ سے اس آدمی کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات دشمنی، عداوت، بغض اور نفرت میں وہ دونوں دوست بھی بدل جاتے ہیں۔ تو لہذا مکمل بات سننا چاہیے، جب بھی کسی آدمی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس آدمی کی مکمل بات سننا چاہیے۔ تو یہ 15 باتیں میں نے گفتگو کے آداب کے حوالے سے بیان کی۔ سب سے پہلی بات، سچ بولنا چاہیے، محبت کی بول بولنا چاہیے، زبان کو گندی نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی بول بولنا چاہیے، اور تول کر بولنا چاہیے، یعنی معقولیت کے ساتھ بولنا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ نزاکت کی بول نہ بولے، اسی طریقے سے جہالت کی گفتگو کرنے والوں کے ساتھ گفتگو نہ کریں یا جہالت کی بول نہ بولیں۔ اسی طریقے سے جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو سامنے والوں کے فہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی کتنا سمجھ سکتا ہے، کیسی بات سمجھ سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہذبانہ گفتگو کرنا چاہیے، یعنی صاف اور سیدھے لہجے میں گفتگو کرنا چاہیے، کم بولنا چاہیے، تعلقات اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کو بولنا چاہیے۔ محض ظن کی بنیاد پر، خیالات کی بنیاد پر آدمی کو گفتگو نہیں کرنا چاہیے، اور گفتگو کے دوران اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور کثرت سے قسم نہیں کھانا چاہیے، زیادہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور 15ویں بات، لوگوں کی باتوں کو مکمل سننا چاہیے تاکہ غلط فہمی کسی قسم کی نہ رہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر بڑے سختی سے بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب گفتگو کرے تو اچھے انداز میں گفتگو کرے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ہے نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ برائی کے ساتھ آدمی جو گفتگو کرتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا برائی کے ساتھ آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو رب العالمین چونکہ اس مجلس کے اندر شریک نہیں ہوتا، رب العالمین اس مجلس والوں کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے شیطان اس میں گھس جاتا ہے، اور شیطان لوگوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر دیتا ہے، تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان برائی کی گفتگو میں لوگوں کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ تو لہذا گفتگو کے 15 آداب میں نے بیان کیے، انشاءاللہ کوئی بات شاید چھوٹی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بات کسی کے ذہن میں رہ گئی کہ گفتگو کے آداب میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی ہو؟ الحمدللہ 15 پوائنٹس میں نے بیان کیے۔ اگر اسی کے اندر آدمی انشاءاللہ عمل کر لے گا تو آدمی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انشاءاللہ بھلائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے اور ہم سب حاضرین کو اور تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو مہذبانہ اور گفتگو کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔